السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی مزیدار کہانی لائی ہوں، آئے دیکھتے ہیں مل کے۔ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں جو سبز پہاڑیوں اور چمکتے دریاؤں سے گھرا ہوا تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارحمن تھا۔ وہ اپنی مہربانی اور خوش اخلاقی کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ارحمن کی ماں نے اسے ہمیشہ ایک اہم سبق سکھایا تھا: دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو۔ ارحمن اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ مانتا تھا۔ ایک دن اسکول سے گھر جاتے ہوئے ارحمن نے گاؤں کے پارک کے قریب ہنسی اور شور کی آوازیں سنے۔ وہ دیکھنے گیا تو دیکھا کہ بچوں کا ایک گروپ ایک چھوٹے سے کانپتے ہوئے پرندے کے گرد جمع ہے۔ وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے گر گیا تھا اور اس کا پر زخمی ہو گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ بچے اس کی مدد کریں، وہ اس پر پتھر پھینک رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ارحمن کا دل دکھ سے بھر گیا۔ رک جاؤ، اس نے زور سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ بچے حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم کیوں اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ یہ تو صرف ایک پرندہ ہے، ایک لڑکے نے تنزیہ کہا۔ ارحمن نے پرندے کو نرمی سے اٹھایا اور کہا، ذرا سوچو، اگر تم زخمی ہوتے، ڈرے ہوئے اور اکیلے ہوتے تو کیا تم چاہتے کہ کوئی تم پر پتھر پھینکے؟ ہر زندگی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، مہربانی کی مستحق ہے۔ ارحمن کی باتوں سے شرمندہ ہو کر بچے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ ارحمن پرندے کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں نے زخمی پر صاف کیا، اس کے پر پٹی باندھی اور اس کے لیے ایک آرام دہ جگہ بنا دی جس میں کچھ بیج اور پانی رکھ دیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ارحمن نے دل سے پرندے کی دیکھ بھال کی۔ آہستہ آہستہ پرندہ ٹھیک ہونے لگا۔ ارحمن نے اس کا نام چڑیا رکھا کیونکہ وہ بہت میٹھے انداز میں چہچہاتی تھی۔ ایک دن جب چڑیا کا پر مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا، ارحمن نے اسے باہر لے جا کر کہا، میرے دوست اب آزاد ہو جاؤ۔ چڑیا آسمان میں اڑ گئی، چند چکر لگائے اور پھر بادلوں میں غائب ہو گئی۔ کچھ وقت گزر گیا اور ایک دن ارحمن دریا کے قریب کھیلنے گیا۔ تتلی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک چٹان پر پھسل گیا اور دریا میں گر گیا۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا اور ارحمن بہاؤ میں بہہ گیا۔ اس نے مدد کے لیے آواز دی لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک مانوس چہچہاہٹ سنائی دی۔ چڑیا نمودار ہوئی، اس کے اوپر چکر لگا رہی تھی اور زور زور سے چہچہاتی تھی۔ چڑیا سیدھی گاؤں کی طرف اڑ گئی اور زور زور سے چہچہانے لگی تاکہ لوگوں کو متوجہ کر سکے۔ گاؤں والے پرندے کے عجیب رویے کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑے اور دریا کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے ارحمن کو مشکل میں دیکھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے اسے پانی سے نکال لیا۔ ارحمن دریا کے کنارے بیٹھا سانس لے رہا تھا۔ اس نے چڑیا کو ایک شاخ پر بیٹھے دیکھا جیسے وہ اس کی خیریت معلوم کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آہستہ سے بولا، میرے دوست، شکریہ۔ اس واقعے کی کہانی گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ ارحمن اور چڑیا کے درمیان تعلق سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیسے مہربانی، چاہے کتنی ہی معمولی ہو، اچھائی کی لہر پیدا کر سکتی ہے۔ ارحمن کی کہانی سے متاثر ہو کر گاؤں والوں نے اپنے بچوں کو ہمدردی اور دوسروں کی مدد کی اہمیت سکھانا شروع کر دی۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔